اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے اس کی بار بار تشریح کر چکا ہوں، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے وسیلے تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، کسی چیز کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور جیسا کہ میں بار بار پیچھے عرض کر چکا ہوں، وسیلے سے مراد یہ ہے کہ نیک عمل کرو، نیکی کرو۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، معمولی سے معمولی نیکی بھی ہو، وہ انسان کو اپنے خالق و مالک سے قریب کرتی ہے۔ جتنا جتنا آدمی نیکی کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اور نیکی کسی محض جو ظاہری طور پر جو عبادتیں ہیں انہی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے تم خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نیکی قرار دیا اور اس کے اوپر ثواب رکھا، تو اس ثواب کی نیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، اس کو سلام کر لینا، اس سلام کا جواب دے دینا، اس کی خیریت معلوم کر لینا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اور جب آدمی اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ جوں جوں نیکی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ نفلی عبادات کے اندر حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ نفلی عبادتیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے تو میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی تقوی حاصل کرنے کے لیے کہ نیکی کرو، نیکی جو بھی ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے۔ میری ایک کتاب ہے آسان نیکیاں کے نام سے، اس میں نے وہ نیکیاں جمع کی ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتا جائے تو وہ نیکیاں شمار ہوتی جاتی ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ بڑی الحمدللہ ایسی کتاب ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ پہنچا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ اس کے ترجمے بھی مختلف زبانوں کے اندر ہو چکے ہیں۔ تو ابتغوا الیہ الوسیلہ کے معنی یہ ہے کہ نیکیوں کا اہتمام کرو۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ساتھ رہتے ہیں اور اس میں ساتھ رہنے کے اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی سہولت کا کام کر دیا، سب اکٹھے ساتھ رہتے ہیں تو یہ خیال کر کے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، فائدہ پہنچے، کوئی سہولت ہو جائے، یہ کام کر دیا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا۔
ایک بات تو یہ ہے، اور اس کی تفصیل پچھلے بیانات میں نے الحمدللہ بیان کی. اللہ تعالیٰ جو بیان کی ہے زبان سے کہا ہے اور آپ حضرات نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.